صاحب شریعت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہم سب کے نبی کے بارے میں، ایک سوال اللہ کے بارے میں، ایک سوال دین کے بارے میں، ایک سوال نبی کے بارے میں، حضور علیہ السلام کے بارے میں۔ اب یہ سوال کا وقت جب آیا تو فرشتوں کو اجازت نہیں کہ زبانی سوال کر دیں، رک گئے جب تک میت کو، ہر مرنے والے کو، شرق سے غرب تک جتنے لوگ فوت ہوتے ہیں، جب تک ہر ایک کو قبر میں تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار نصیب نہیں ہوتا، حضور سامنے نظر نہیں آتے، فرشتوں کو اجازت نہیں کہ سوال کر سکے۔ ہر مرنے والے کو حضور دکھائے جاتے ہیں، جلوہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سامنے نظر آتا ہے۔ مومن ہے تب بھی، منافق ہے تب بھی، کافر ہے تب بھی، مشرک ہے تب بھی، ہر ایک کو حضور دکھائے جاتے ہیں۔ جب حضور نظر آ رہے ہیں، سامنے ہوتے ہیں، اب فرشتوں کو اجازت ہے، فرشتوں اب سوال کرو۔ اب وہ سوال کیا کرتے ہیں؟ بخاری شریف کے الفاظ پڑھ رہا ہوں، فرشتے کہتے ہیں ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو عظیم ہستی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نام لیتے ہیں، ان کے بارے میں تو کیا کہا کرتا تھا؟ اب بتا۔ یہ نہیں سوال ہوا دین کے بارے میں کیا کہا کرتا تھا، اللہ کے بارے میں کیا کہا کرتا تھا۔ اللہ کے بارے میں اتنا پوچھا بتا تیرا رب کون، دین کے بارے میں پوچھا تیرا دین کون سا ہے، کیا دین رکھتا ہے تو، اور حضور کے بارے میں پوچھا ذرا ما کنت تقول، تو کیا کہا کرتا تھا، اب جواب دے۔ اور سوال کے اندر اشارہ رکھ دیا، ھذا الرجل نے، پر بات رکی نہیں، آخر میں کہا گیا لے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، حضور کا نام لیا گیا۔ اب یہاں پر ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ آقا علیہ السلام قبر میں کیسے نظر آئیں گے؟ اس پر اختلاف ہے۔ اختلاف کس کا ہے؟ اہل علم کا۔ یاد رکھ لیں، ہر زمانے میں اہل علم مختلف مسائل پر بحث کرتے ہیں، ہر ایک کی اپنی تحقیقات ہوتی ہیں، ہر ایک کا علم ہے۔ جب وہ علم کے سمندروں میں غوطہ زن ہوتے ہیں، کتب کھنگالتے ہیں، تو ہزار کتب کھنگالنے کے بعد آخر وہ اپنی تحقیق پیش کرتے ہیں، تو علمی اختلاف آ جانا کوئی غلط بات نہیں۔ مثلا جب ہم چلے تو میں نے صبح گھر میں بتایا کہ میں جاؤں گا سہاوا خطاب ہے، کہاں جاؤں گا؟ جواب سہاوا، کہاں جانا ہے؟ اب ذرا سنیں، حافظ محمد علی صاحب تشریف فرمائے، وابٹا میں ملازم ہیں، سہاوا شہر میں ہی آتے ہیں دفتر میں۔ انہیں میں نے سہاوا نہیں کہا، میں نے کہا جی کہ شیخاں کی مسجد اس محلے میں، کہنے لگے ہاں جی شیخاں مسجد میں تک کی، ٹھیک۔ اب میں نے سہاوا تو نہیں کہا، کیا میں نے جگہ کا نام بتایا؟ مسجد شیخاں۔ اب ذرا آئیں، خلیفہ صاحب اور یہاں کے جتنے افراد ہیں، ان کو بتایا گیا کہ شیخ احمد صاحب کے گھر، اب جگہ ایک ہے، میں نے نام کتنے لیے؟ 3، سہاوا، شیخاں مسجد، شیخ احمد کا گھر۔ آپ سارے اہل علم ہیں، آپ تو جانتے ہیں کہ واقعی تینوں کا معنی اور مراد ایک ہی، ایسے ہی ہے۔ اگر بہر میں اپنے گاؤں میں دولتالہ میں کسی کو کہوں یہ تینوں آپشن سامنے رکھ کے، وہ تو کہے گا جی بات میں اختلاف ہے، اس کی بات اور ہے، اس کی بات اور ہے، اس کی بات اور ہے، ایسے ہی ہے نا۔ لیکن اہل علم جانتے ہیں کہ جگہ گھر ایک ہی ہے، وہ محلہ شیخاں ہی ہے، شیخاں مسجد ہی ہے، مسجد شیخاں، اس کے پاس ہی گھر ہے، گھر واقعی شیخ احمد صاحب کا ہے، ایسے ہی ہے نا۔ یہ اہل علم جان لیتے ہیں۔ تو اہل علم جب بات کرتے ہیں تو ہر ایک اپنے ٹریک، اپنے اینگل سے اور اپنی تحقیق پر بات کرتا ہے، لیکن حقیقت کیا ہے کہ حضور ہر ایک کو نظر آتے ہیں، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے۔ اب وہ کیسے نظر آتے ہیں اس پر بات ہے۔ ایک اس پر قول یہ ہے، 3 قول پیش کروں گا اور تینوں میں اختلاف ہے، لیکن وہ علم والے تھے، گالیاں نہیں دیتے تھے۔ جب دوسرے کی بات کو رد کرتے تو دلیل پر، علم پر اپنی بات بیان کر دیتے، اور بس دوسرے کو برا بھلا کہنا یہ علم کا کلچر نہیں ہے، اسلام کا دیا ہوا کلچر نہیں ہے۔ کسی کو رد کرنا ہے دلائل پر رد کرے کہ جی آپ غلط کہہ رہے ہیں،
دلائل اپنے پیش کر کے بات چھوڑ دے کہ بعد میں آنے والے خود پڑھ کے جس چیز کو چاہیں گے پسند کر لیں گے، توجیہات پیش ہوتی ہیں۔ تو پہلی توجیہ یہ بیان ہوئی کہ آقا قبر میں کیسے نظر آتے ہیں۔ پہلی توجیہ یہ ہے، بیان کیا گیا کہ ہر مرنے والے کو قبر میں اس سوال سے پہلے آقا کی شبیہ مبارکہ دکھائی جاتی ہے، شبیہ محمد نظر آتی ہے، اور فرشتے سوال کرتے ہیں ما کنت تقول فی کہ ھذا رجل، بتا یہ جو عظیم ہستی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، ان کے بارے میں تو کیا کہا کرتا تھا۔ اب دوسری توجیہ والوں نے کہا نہیں، شبیہ نہیں ہے، بلکہ انہوں نے قول کیا کہ ہر مرنے والے کی قبر میں، اب دوسرا قول آ گیا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام جسم مثالی کے ساتھ خود قبر میں تشریف لاتے ہیں۔ جب آقا قبر میں آ چکے ہوتے ہیں، فرشتے اب سوال کرتے ہیں یہ جو عظیم ہستی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، اے بندے بتا ان کے بارے میں کیا کہا کرتا تھا۔ اب عقیدہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بات کر۔ تیسری توجیہ، انہوں نے دونوں قولوں کو رد کر دیا، انہوں نے اپنی توجیہ پیش کی کہ نہیں ایسا بھی نہیں ہوتا۔ اب تیسرا قول ہے، آپ سامعین ہیں، درجنوں بندے بیٹھے ہیں، جس قول کو چاہے پسند کر لیں۔ جیسے آپ تاجر برادری سے تعلق رکھتے ہیں، گاہک آپ کے پاس آتا ہے، اس نے کپڑا آپ سے لینا ہے، تو آپ کیا کرتے ہیں؟ ایک تھان نکالتے ہیں، دوسرا دکھاتے ہیں، تیسرا دکھاتے ہیں، چوتھا دکھاتے ہیں، پانچواں، اس کے سامنے چوائسز رکھ دیتے ہیں کہ ٹھیک ہے جو تو افورڈ کرتا ہے، جو پسند کرتا ہے اس کپڑے کو لے لے۔ ایسے ہی ہوتا ہے نا، طریقہ بھی یہ ہے۔ اب آیا وقت کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں چوائسز سامنے رکھ دی گئی۔ اب تیسری چوائس آتی ہے، علماء کا وتیرہ دیکھیں، اہل علم کا طریقہ دیکھیں کہ انہوں نے تینوں اقوال کتب کے اندر رکھ دیے، ہمارے اوپر چھوڑ دیا کہ سننے والے تو جس کو چاہے پسند کر لے۔ تیری ذہن کی سوئی اگر یہاں آ کے اٹک گئی کہ ہاں تصویر ہی دکھائی دیتی ہے، تو اس پر بھی قول علماء کا ہے۔ اگر تو اس سے اتفاق نہیں کرتا اور کہتا ہے نہیں ہر مرنے والے کو قبر میں حضور تشریف لاتے ہیں، اسی پہ رک جا۔ اب آئیں تیسرا قول، تیسری کون سی بات توجیہ تھی، وہ یہ کہ جب تیسرے سوال کا وقت آتا ہے، رب کائنات کی طرف سے حکم ہوتا ہے فرشتوں ٹھہرو، اس میت کی قبر سے لے کر میرے محبوب کے گنبد خضرا تک درمیان میں جتنا فاصلہ ہے، ایک بندہ صحابہ میں فوت ہوا اور مدینہ طیبہ میں حضور کا گنبد خضرا ہے، اس فاصلے کو گھٹا دو، کم کر کے اس کی قبر کو میرے محبوب کے گنبد کے نزدیک کر دو، اور رہ کے درمیان میں پردے، حکم ہوتا ہے ان سارے پردوں کو ہٹا دو۔ خدا تو قادر ہے نا ہر چیز پر، قادر ہے، کریم ہے۔ اب فاصلے کم کر کے پردے ہٹا کے اس کی قبر کو حضور کی قبر انور کے قریب کیا جاتا ہے۔ آقا ایک مقام پر تشریف فرما ہے، وہ اپنے مقام پہ رہتے ہیں، بندے کی قبر بھی قریب ہو گئی، پردے بھی ہٹ گئے۔ اب فرشتے سوال کرتے ہیں بتا یہ جو عظیم ہستی ہے ان کے بارے میں کیا کہتا تھا۔ اب سوال ہوتا ہے